اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ خواب انسان کی حقیقت کو کما کان دکھاتا ہے، یعنی انسان جو حقیقت میں ہے عالم خواب میں وہی انسان اور وہی انسان کی شکل دکھائی دیتی ہے۔ انسان اپنے افعال و کردار کی وجہ سے، اگر اس کے افعال و کردار نیک ہیں تو اس کی شکل عالم خواب میں، عالم معنی میں، عالم برزخ میں، عالم مثال میں انسان جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے انسان کی اندرونی شکل مسخ ہو گئی ہے تو انسان اسی مسخ شدہ چیز کی شکل میں عالم خواب میں نظر آتا ہے۔ انسان کی باطنی شکل جو مسخ ہو جاتی ہے اس کی اصلی وجہ ہے گناہان کبیرہ کا انجام دینا، بد رفتاری اور بد کرداری کے ساتھ معاشرے میں زندگی بسر کرنا۔ اس دنیا میں انسان جس چیز کی نیت رکھتا ہے، اس دنیا میں جو چیز انسان کا اصلی مقصد ہے، اسی چیز کی شکل میں انسان کی اندرونی شکل بدل جاتی ہے، عوض ہو جاتی ہے۔ اسی کو کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیان میں، اور اس چیز کو اس طریقے سے آپ پیش فرماتے ہیں، ان اللہ یحشر الناس علی نیاتہم۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے اعتبار سے میدان حشر میں لائے گا، یعنی جو انسان کا اس دنیا میں مقصد ہے، اگر انسان کا مقصد وہ مقصد ہے جو ایک پرندے کا ہوتا ہے، ایک بہیمے کا ہوتا ہے، ایک درندے کا ہوتا ہے، تو انسان اسی شکل میں نمودار ہوگا جو اس کا اس دنیا میں اصلی مقصد تھا۔ اور عالم خواب میں بھی یہی شکل انسان کی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے ہم کو منع کیا کہ دیکھو، نفس پرستی مت کرو، مال پرستی مت کرو، شیطان پرستی مت کرو، چونکہ یہ سب پرستشیں وہ ہیں جو انسان کی باطنی شکل کو بگاڑ دیتی ہیں۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ دیکھو، اللہ کو پکارو شرک آمیز لہجے کے ساتھ نہیں، مخلصین لہ الدین، اس طریقے سے کہ تم اپنے ایمان میں، اپنے اعتقاد میں خالص رہو۔ یا دوسری جگہ قرآن کریم نے کہا، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ دیکھو، اللہ کی عبادت کرو لیکن
یہ بات تمہاری فہم کے اندر ہونی چاہیے کہ تم اپنے ایمان کے معاملے میں خالص رہو، تمہارے وجود میں شرک کا بسیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم شک کے عالم میں اللہ کو پکارو گے، اگر تم وسوسے کے عالم میں اللہ کو پکارو گے تو کبھی بھی سچے اللہ والے نہیں بن سکتے، اور جب تک تم سچے اللہ والے نہیں بنو گے تب تک تمہاری اندرونی شکل، باطنی شکل سچے انسان جیسی نہیں ہوگی۔ انسان اپنی نیت کے اعتبار سے، اپنے مقصد کے اعتبار سے میدان محشر میں لایا جائے گا، اور اس بات کا استفادہ بہت سی روایات سے ہوتا ہے، جس کا ماحصل یہ جملہ ہے وَيُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ۔ اور جو انسان کا مقصد ہے، چاہے وہ مقصد ہو جو ایک جانور کا ہوتا ہے یا ایک درندے اور پرندے کا ہوتا ہے، تو انسان اسی شکل میں مسخ ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو عالم محشر میں لایا جائے گا، اسی شکل میں انسان خواب کے اندر نظر آتا ہے۔ محشر میں انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے محشور ہوگا۔ بہت سی روایتیں اس سلسلے میں موجود ہیں۔ بعض لوگ میدان محشر میں اس طریقے سے آئیں گے کہ وہ اپنی آنتوں کو کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں جو اپنی آنتوں کو کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نجاست اور طہارت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ میدان محشر میں اس طریقے سے آئیں گے کہ ان کی صورتوں پر، ان کے چہروں پر کھال نہیں ہوگی۔ آپ تصور کیجئے اگر کسی انسان کے چہرے سے اس کھال کی چادر کو ہٹا دیا جائے تو انسان کیسا ہیولا کی شکل میں نظر آئے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہروں پر کھالیں نہیں ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس 3 دن کا کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ چونکہ انہوں نے دنیا کے اندر حیا کی چادر کو اتار دیا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آج روز محشر میں ان کے چہرے سے کھال کی چادر کو ہٹا دیا ہے۔ روز قیامت کوئی بھیڑیے کی شکل میں ہوگا، کچھ لوگ چیٹیوں کی شکل میں محشور ہوں گے، کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں میدان محشر میں لائے جائیں گے۔ گویا انسان کا جو اس دنیا میں مقصد تھا، اس مقصد کے تحت انسان اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اسی شکل میں یہ میدان محشر میں لایا جائے گا۔ کتا صفت انسان کتے کی شکل میں آئے گا، بندر صفت انسان بندر کی شکل میں آئے گا، ہاتھی صفت انسان ہاتھی کی شکل میں آئے گا، بھیڑیا صفت انسان بھیڑیے کی شکل میں آئے گا، بچھو صفت انسان بچھو کی شکل میں آئے گا۔ میں نے گزشتہ جلسے میں یہ بات کہی تھی
کبھی انسان کی روح مسخ ہوتی ہے اور کبھی انسان کا جسم گناہوں کی وجہ سے مسخ ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے سے کمتر مخلوق کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ انسان ہے اور ابھی اس نے گناہ کیا، ایسا گناہ جو غضب الہی کا سبب بنا۔ اللہ نے اس کو مسخ کر دیا، بندر بنا دیا، اس کو مسخ کرنے کے بعد بھالو بنا دیا۔ یہاں ایک مسئلہ فقہی ہے، اگر کوئی مرد مسخ ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اس کی عورت کون سا عدہ رکھے گی؟ عدہ وفات رکھے گی یا عدہ طلاق رکھے گی؟ دیکھیے، شریعت اسلامی کے لحاظ سے قرآن کا حکم ہے، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے دے تو زوجہ کو تقریباً 3 مہینے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں قرء کہتے ہیں، 3 طہارتیں، اپنے آپ کو شادی سے بچانا ہوگا، یعنی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء۔ وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنی حفاظت کریں گی، دوسری شادی نہیں کریں گی۔ کب تک؟ 3 طہارتوں تک، یعنی تقریباً 3 مہینے۔ لیکن وہ عورتیں جن کے شوہر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کا حکم یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدہ وفات رکھیں گی۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ۔ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ 4 مہینے اور 10 دن عدہ رکھیں گی۔ تو عدہ طلاق 3 قرء ہے اور عدہ وفات 4 مہینہ 10 دن ہے۔ لیکن اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کا عدہ کیا ہوگا؟ ظاہر شریعت میں اس کا حکم بیان نہیں ہوا۔ ظاہری اعتبار سے اس کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی اجماع علماء ہے، نہ حکم عقل ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جو ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس کا جواب دینا مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے جناب شیخ انصاری، جن کی وفات 1281 ہجری میں ہوئی۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مجتہد تھے، اور علم کے ساتھ ان کا تقوی بھی آفاقی منزل پر تھا۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان حکم خدا کی اطاعت کرے اور اپنی حقیقت کو سمجھتا رہے۔ سب سے بڑا متقی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو کسی سے بڑا نہ سمجھے۔ شیخ انصاری کے بہت سے شاگردین آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہا، آپ یگانہ روزگار ہیں، آپ اس وقت علم کے معاملے میں سب سے بڑے عالم اور عالم ہیں، لہٰذا آپ اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیجئے۔ چونکہ ہم کو ایک مرجع اور ایک حکم شریعت بتانے والے مجتہد کی ضرورت ہے۔ شیخ انصاری نے کہا، نہیں، میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں،
کہ اپنے کو مجتہد سمجھوں، اپنے کو مرجع سمجھوں۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، شاگردوں نے کہا استاد ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اس کرۂ زمین پر علم شریعت کے معاملے میں آپ سے بڑا عالم اور عالم کوئی نہیں ہے۔ شیخ انصاری نے کہا جب تک امام زمانہ میرے اجتہاد کی تائید نہ کر دیں، میں اس وقت تک اپنے کو نہ مجتہد مانوں گا اور نہ میں مرجعیت کا اعلان کروں گا۔ اگر امام زمانہ، امام وقت اس بات کی تائید کر دیں کہ میں مجتہد ہوں، اس وقت میں مان لوں گا کہ میں مجتہد ہوں اور میں اپنی مرجعیت کا اعلان کر دوں گا۔ شاگردین خاموش ہو گئے، زمانہ گزرتا رہا۔ ایک روز شیخ انصاری درس دے رہے تھے۔ اثنائے درس میں ایک نورانی بزرگوار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کے شیخ انصاری سے ایک مسئلہ پوچھا۔ کہا شیخ ایک مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ شیخ انصاری نے درس کو روک دیا، کہا عرب بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نورانی عرب نے کہا شیخ میرا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو اس کی عورت عدۂ طلاق رکھے گی یا عدۂ وفات رکھے گی؟ شیخ نے جیسے ہی یہ سوال سنا سر کو جھکا لیا اور آپ ادلہ اجتہادی میں غور کرنے لگے کہ شاید کوئی حکم مل جائے۔ دیکھیے ایک مجتہد اپنے مسئلے کو دو قسم کی دلیلوں کی طرف رجوع دیتا ہے۔ ایک دلیل ہے دلیل اجتہادی اور دوسری دلیل ہے دلیل فقاہتی۔ دلیل اجتہادی یہ چار دلیلیں ہیں: قرآن، سنت و حدیث، اجماع اور حکم عقل۔ اور جب ان چاروں دلیل میں مسئلے کا حل نہیں ملتا ہے تو مجتہد دلیل فقاہتی کی طرف مراجعہ کرتا ہے۔ دلیل فقاہتی بھی تین ہیں، بعض علماء نے چار بھی لکھا ہے، لیکن اہم تین دلیلیں ہیں: براءت، استصحاب اور احتیاط۔ شیخ انصاری نے پہلے ادلہ اجتہادی میں غور کیا کہ شاید کوئی حکم شریعت اس مسئلے میں مل جائے، لیکن ظاہری دلیلوں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر شیخ نے ادلہ فقاہتی کی طرف مراجعہ کیا، دیکھا ادلہ فقاہتی میں بھی کوئی حکم نظر نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے ہر دلیل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن دو طریقے سے ہے، ایک ظاہری طریقے سے ہماری نظروں کے سامنے ہے اور ایک باطنی طریقے سے ہے۔ ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر لبھا لینے والا ہے، لیکن وہ باطنہ عمیق، قرآن کا باطن بہت گہرا ہے جس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ انصاری نے جب ظاہر ادلہ میں دیکھا کہ ظاہری اعتبار سے نہ اس کا حکم دلیل اجتہادی میں ہے اور نہ اس کا حکم دلیل فقاہتی میں ہے، تو آپ نے دلیلوں کے باطن میں مراجعہ فرمایا اور مزاج شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آپ نے سر کو اٹھایا اور اس عرب شخص سے پوچھا جس نے یہ سوال کیا تھا، شیخ یہ بتاؤ اگر کسی عورت کا شوہر مسخ ہو جائے تو عورت عدۂ طلاق رکھے گی یا عدۂ وفات رکھے گی؟ شیخ انصاری نے نورانی عرب سے کہا، اے نورانی عرب تو یہ بتا، عورت کا شوہر کس شکل میں مسخ ہوا ہے؟ حیوان کی شکل میں مسخ ہوا ہے یا جماد و پتھر کی شکل میں مسخ ہوا ہے؟ اس نورانی عرب نے کہا، شیخ دونوں صورتیں بیان کرو۔ اگر عورت کا شوہر حیوان اور جانور کی شکل میں مسخ ہو جائے تو عورت کون سا عدہ رکھے گی؟ اور اسی طریقے سے اگر کسی عورت کا شوہر جماد و پتھر کی شکل میں مسخ ہو جائے تو اس صورت میں عورت کون سا عدہ رکھے گی؟ شیخ انصاری نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے اگر عورت کا شوہر حیوان اور جانور کی شکل میں مسخ ہوا ہے تو یہ عورت عدۂ طلاق رکھے گی، یعنی تقریباً 3 مہینے عدے سے رہے گی۔ اور اگر عورت کا شوہر مسخ ہو کر جماد بن گیا ہے، پتھر بن گیا ہے، تو عورت عدۂ وفات رکھے گی، یعنی 4 مہینہ 10 دن عدے سے رہے گی۔ اس جواب کے بعد اس نورانی بزرگ نے کہا، شیخ میں گواہی دیتا ہوں، انتا مجتہد انتا مجتہد انتا مجتہد، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو، تم مجتہد ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ نورانی بزرگ غائب ہو گئے۔ یہاں سے عزیزو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ مجتہد کا لقب دینے والے اور شیخ انصاری کے اجتہاد کی تصدیق کرنے والے یہ کوئی اور بزرگ نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ تھے۔ جب امام زمانہ نے شیخ انصاری کے اجتہاد کی تائید کی تب آپ نے مرجعیت کے عہدے کو سنبھالا ہے۔ تو مرجعیت دنیاوی الیکشن سے نہیں ملتی ہے بلکہ مرجعیت کے اجتہاد کی تائید امام زمانہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حسن ہوتے ہیں، اچھے علماء جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اجماع کی مخالفت نہیں کرتے، اگر وہ اجماع قطعی ہو، عقل کو بروئے کار لاتے ہیں، حکم عقل کی مخالفت نہیں کرتے۔ لیکن کچھ علماء وہ ہیں جن کو روایات میں علماء سو کہا گیا ہے۔ یہ عالم ہیں، دین جانتے ہیں، مذہب جانتے ہیں، شریعت کی تعلیمات کو جانتے ہیں، لیکن مقام عمل میں صفر ہیں۔ ہر باطل طاقت کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، ہر ظالم کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں، روایات کی اصطلاح میں ایسے علماء کو علماء سو کہا گیا ہے اور لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو علماء سو سے دور رکھیں۔ سعید ابن جبیر جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے اور آپ کا شمار اصحاب خمسہ میں سے ہے۔ آپ سے سوال ہوا کہ لوگ کس طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں،
تو آپ نے فرمایا من قبل علمائہم، لوگ اپنے علماء کے ذریعے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر لوگوں کو اچھا عالم مل جائے تو لوگوں کی ہدایت ہو جاتی ہے، لیکن اگر لوگ علماء سو کے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جناب سعید ابن جبیر بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، مفسر قرآن تھے، اتنے عابد اور زاہد تھے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت مستحبی نماز میں ختم قرآن کیا تھا۔ آپ علم خواب کے بہت بڑے عالم تھے، اور جس خواب کی تعبیر بڑے بڑے دانش مند نہیں بتا پاتے تھے، اس خواب کی تعبیر جناب سعید ابن جبیر بیان کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ تاریخ میں ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ میں نے مسجد کی محراب میں 4 مرتبہ پیشاب کیا ہے۔ میں نے مسجد کی محراب میں 1 نمبر کا کام 4 مرتبہ کیا ہے۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ وحشت زدہ بیدار ہوا۔ صبح ہوئی، جن کو وہ علم خواب کے علماء میں شمار کرتا تھا ان کو بلایا، ان کے سامنے اپنے خواب کو رکھا اور کہا میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے 4 مرتبہ 1 نمبر کا کام مسجد کی محراب میں کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے دربار میں جتنے علم خواب کے دانش مند تھے سب خاموش ہو گئے۔ کہا حضور اس خواب کی تعبیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ اس خواب کی تعبیر سمجھنے سے عاجز ہیں، آپ جناب سعید ابن جبیر کو بلا لیجئے جو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد خاص ہیں، ہم کو یقین ہے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتا دیں گے۔ اس حاکم نے جو بنی امیہ کا 5واں حاکم ہے، 5واں خلیفہ ہے، عبد الملک ابن مروان، اس نے جناب سعید ابن جبیر کو بلوایا۔ آپ آئے، آپ کے سامنے اس نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ سعید ابن جبیر نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے بعد تیرے 4 بیٹے مسند حکومت پر تیری جگہ پر آئیں گے، اور وہ سچے اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیں گے، بدعتوں کو اسلام میں رائج کریں گے۔ جناب سعید ابن جبیر نے عبد الملک ابن مروان کے خواب کی یہ تعبیر بیان کی، اور یہ تعبیر محقق بھی ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے عبد الملک کے بعد اس کے 4 بیٹے ولید ابن عبد الملک، اسی طریقے سے سلیمان ابن عبد الملک، اسی طریقے سے یزید ابن عبد الملک، اسی طریقے سے ہشام ابن عبد الملک، یہ 4 بیٹے عبد الملک کے اریکہ قدرت پہ آئے، مسند حکومت پہ آئے، اور انہوں نے بدترین حکومت کی اور اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی پوری کوشش کی، بدعتوں کو اسلام میں رائج کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔